بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 19 فروری ہے، 2026 ہے۔ آپ دوستوں کی خدمت میں جو میں وقتاً فوقتاً اسٹرالوجی کے حوالے سے باتیں کرتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ لوگ جو ہے اس علم کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ اسی سلسلے سے لوگ نکلیں گے جو انشاءاللہ مجھ سے بھی زیادہ اسٹرالوجی کو سمجھیں گے۔ ہمیشہ کی طرح دوستو، میرا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا کوئی اسٹرالوجر، اس دنیا کا کوئی پامسٹ، نمبرالوجسٹ، علم رمل جاننے والا یا دنیا کی کوئی بھی علم جاننے والا کبھی یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بندے پہ کتنی رحمت کرنی ہے، کتنی کرم نوازی کرنی ہے۔ ہمارا یہ اندازوں کا علم ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ علیم ذات صرف اللہ کی ہے، ہم ایک بطور انسان مخلوق ہیں، اور خالق کے فیصلے مخلوق کبھی نہیں جان سکتی۔ اب آپ کی جو خواہشات ہیں سار آنکھوں پہ، لیکن جو چیزیں سمجھ آتی ہیں وہ بتاتے ہیں۔ یہ میں عرض کرتا چلوں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں نہیں چاہے گا تو فلاں نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں دوستو غلط ہے۔ جو اللہ چاہے گا ہمیشہ وہی ہوگا۔ آج ذائچے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 4 ستاروں کا کران شروع ہوا برج عقرب سے، اور اس وقت جو سیارگان ہیں برج حوت میں آ گئے ہیں، لیکن وہ 4+4+4 کا سلسلہ جاری ہے۔ اب زحل نے جو اپنا برج چینج کیا اور نیپچون کے ساتھ آ کے کران کیا، امریکہ کے ذائچے میں ان کی معیشت پہ بڑا کاری ضرب لگنے کی سمت میں ذائچہ آ چکا ہے۔ یہ جو ذائچے میں زحل کا اور نیپچون کا کران ہے، یہ آپ ایسے سمجھیے کہ یہ امریکہ کی جعلی معیشت کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچنے کی سمت میں بتا رہا ہے، اور اسی طرح یہ جو جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے، ان کے لیے بھی مشکلات کا نقطہ آغاز ہے۔ ذائچے میں یہ جو کران چل رہا ہے دوستو، نیپچون کا اور زحل کا اکٹھے ہیں ستارے یہاں، اب چاند ان تک آنے والا ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کرنا کیا ہے، کون سی بات اب کسی کو بتانی ہے، کون سی بات کسی کو نہیں بتانی۔ جب چاند یہاں آئے گا تو چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پاکستان کے ذائچے میں 0 درجے پہ یہ جو کران عظیم سمجھیے کہ ہو رہا ہے زحل کا اور نیپچون کا، اس میں جو اب ستارے آئیں گے دوستو، سب سے پہلے یہاں چاند آئے گا۔ آج سے تقریباً 10 دن بعد یہاں عطارد بھی آ جائے گا، اس کے چند دنوں بعد یہاں پہ زہرہ بھی آ جائے گا۔ تو اس جگہ پہ پھر دوبارہ وہی 4+4+4 والا کران آ جائے گا، اور ملک میں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تمام چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، اس سمت میں باتیں آئیں گی۔ فارم 47 کی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نظام لپیٹا جائے گا، کیونکہ یہ جو سیارگان آنے والے وقت میں برج حمل میں آگے اکٹھے ہوں گے، وہ اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اٹ از اینڈ ناؤ، ان کا اخیر آ چکا ہے۔ یہ زوال پذیر ہیں دوستو، ہر آنے والا دن ان کی اس حکومت کی زوال کی خبر لائے گا۔ ذائچے میں جو کیلکولیشن ہے وہ اسی سمت میں جا رہی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ماضی میں جب یہاں پہ زحل آیا، اس نے 2-3 درجے طے کیے، پھر ریورس ہو کے واپس گیا، اب ریورس ختم کی، رجت ختم کی، پھر واپس یہاں آیا، تو لہذا شدید ترین اس وقت سمجھیے جو ذائچے میں ستاروں کا آپس میں ملنا اور ایک جگہ پہ بیٹھنا، اور اس کے جو اثرات ہیں مجھے سمجھ آتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون سی بات کس کو بتانی ہے، کون سی بات کس کو نہیں بتانی۔ یہ صورتحال دوستو اب سامنے آئے گی۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہمارے حکومت ہاتھ میں ہے اور ہمارا ہاتھ یوں ہے، تو دوستو اب ہاتھ ان کے یوں کھل جائیں گے، اور پتہ چلے گا ہاتھ میں صرف ریت رہ گئی ہے اور کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ اسٹرالوجی کا قاعدہ اور کل کیا ہے۔ برج جدی کے ذائچے کو اگر پہلے خانے سے پڑھا جائے تو برج جدی کے ذائچے کے چوتھے خانے میں، حبوط کے خانے میں زحل آ گیا۔ ہمارے بہت سارے ایسے احباب جنہوں نے علم سیکھنا تو درکنار، پوری زندگی میں اہل علم کے ساتھ بیٹھ کے ایک کپ چائے بھی نہیں پی،
کہہ رہے ہیں جی برج جدی کا بہت اچھا وقت آ گیا ہے۔ آسٹرالوجی میں جب کسی کا ستارہ حبوط کے خانے میں جاتا ہے تو اس کا اچھا وقت آ ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو اپنے ساتھ لے کے دوسروں کو ڈوبنے والی صورتحال ہو جائے گی۔ برج حمل والے لوگوں کے لیے شدید مشکلات آئیں گی۔ اس سے اگلی ویڈیو دوستو جو ہم کل کریں گے اس میں ہم انشاءاللہ کہ یہ جو زحل اور نیپچون کا کران ہے یہ کہاں کہاں پہ کیا کیا اثرات اس کے ظاہر ہوں گے اس کے بارے میں دوستو بات کریں گے۔ خان صاحب کے زائچے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ خان صاحب کے زائچے کے 5ویں خانے میں اب یہ جو ستارے ہیں جس میں زحل اور نیپچون اکٹھے ہیں اور یہ تالے کو ناظر ہیں، خان صاحب کے زائچے کے پہلے خانے کو ناظر ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا انہوں نے حد درجہ کوشش کی کہ خان صاحب سے کوئی نہ مل سکے، کوئی بات سامنے نہ آئے، مگر علیم ذات اللہ کی ہے، اللہ کی کرم نوازی سے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہماری اسٹرالوجی میں جب یہ چیزیں سیدھی ہوں گی تو سب سے پہلے عدلیہ اسٹرانگ ہوگی۔ عدلیہ کا صرف کیا گیا ایک فیصلہ اور آپ نے ان کے وکیل کو تمام اختیار دے کے بھیجنا، اس کے بعد تمام چیزوں کا تبدیل ہو جانا اس بات کی نشاندہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کوئی بات کہیں سے پتہ چلتی ہے۔ دوستو یہ اندازوں کا علم ہے۔ زائچے میں جو سیارگان ہے جب آتشی برج میں ہو صورتحال اور طرح ہوتی ہے، خاکی برج میں ہو اور طرح ہوتی ہے، آبی برج میں ہو اور طرح ہوتی ہے۔ پھر ہر ستارے کی اپنی ماہیت کے مطابق باتیں چل رہی ہیں۔ اب اگر پاکستان کے زائچے کو غور سے پڑھا جائے تو پاکستان کا ستارہ جو مریخ ہے وہ میں نے عرض کیا کہ برج دلوں میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں سے یہ اپنا دورہ پورا کر کے اپنے دن پورے کر کے برج حوت میں آ جائے گا۔ یہ جب برج حوت میں آئے گا دوستو تو رہی صحیح جو ان کی برائے نام باتیں ہیں یہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مریخ زائچے میں دوستو طاقت کا مظہر ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمران خان صاحب کے زائچے کے پہلے خانے میں ہے۔ پچھلے دنوں مجھ سے ایک خاتون نے سوال کیا انٹرویو کے دوران کہ جی یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کو کون رہا کرائے گا، کون بندہ سب سے آگے ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے۔ ہمیں پوری اب لوگوں کے زائچے تو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن آسٹرالوجی کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سہیل خان آفریدی عمران خان کا صحیح معنوں میں سپاہی ثابت ہوگا، اور وہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ زمین گرم کر دے گا، اس نے وہ زمین گرم کر دی ہے۔ اب یہ جو مرضی کر لے فارم 47 کی حکومت، ان سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، نہ یہ مسئلہ ایسا اب رہے گا کہ جس پہ یہ سمجھیں کہ یہ اپنی مرضی سے کوئی مٹی ڈال دیں گے یا کام کو ختم کر دیں گے یا لوگوں کو بھگا دیں گے، ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ زائچے میں نے عرض کیا کہ برج جدی کے چوتھے خانے میں اینڈ والے خانے میں جو ستارے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس حکومت کا اینڈ آ چکا ہے، اخیر آ چکا ہے۔ ماضی میں ایک ہسٹری کی بات آپ سے کرتا چلوں، جب بھی اینڈ والے ستارے کسی کے آتے ہیں تو بس وہ اس کا اختتامی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح دوستو اب اینڈ والے ستارے اس حکومت کے آگے ہیں جو کہتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، اور فارم 47 کے وزیر اعظم بھی خوش ہیں کہ میں بیٹھا ہوں، جو میری مرضی ہے وہ میں کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا نیپچون اور زحل کا کران ان کو اس مسند سے اتار دے گا۔ ابھی جو ہی یہاں چاند آئے گا ان کے ساتھ کران کرے گا تو آہستہ آہستہ وہ جو خفیہ باتیں ہیں، خفیہ پلاننگ ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹ شروع ہوگا، اس پہ کام ہوگا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صورتحال کیا ہے۔ خان صاحب کے زائچے کو اگر ہم بغور پڑھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ ستارے جو ان کے مخالف تھے ان کے زائچے کے چوتھے خانے میں تھے، اب چوتھے خانے میں نہ ستارہ چلا گیا اور چوتھے خانے میں پازیٹیو ستارہ آ گیا، ایک اور نیا ستارہ آیا عطارد جو آنے والے 10 دنوں میں یہاں سے چلا جائے گا، لیکن بادشاہت کے مقام والا ستارہ یہیں بیٹھا رہے گا۔ جب چوتھے خانے میں ایسا ستارہ آ جائے جو کہ کنگ ہو، بادشاہت کے مقام پہ ہو، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں جب چاند اپنے بادشاہت کے مقام پہ آئے گا تو پاکستان کے زائچے میں 3 ستارے بادشاہت کے مقام پہ گنے جائیں گے، جو عدلیہ کی سٹرونگ ہونے اور عمران خان کے سٹرونگ ہونے کی بات کریں گے۔ تو دوستو آنے والے وقت میں جیسے جیسے آگے ستارے جائیں گے
جو نظرات بنیں گی انشاءاللہ وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور آپ کے معدے کے نظام کو، آپ کے پیٹ کے اندر موجود گیس کو، قبض کو، اور خاص طور پہ ماہ رمضان میں جو ہم پکوڑے سموسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ، ہر گھر میں پولی کیور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنا مرضی آپ فاسٹ فوڈ کھا لیں، جتنا مرضی آپ پکوڑے سموسے کھا لیں، اس کے بعد آپ ہمارا دعویٰ ہے 2 گولیاں پولی کیور کی زبان پہ رکھ کے چوسیں، انشاءاللہ آنے والے 1 سے 2 گھنٹے کے اندر سب چیزیں ہضم ہو جائیں گی۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی پولی کیور کا آرڈر کر سکتے ہیں۔